بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ماہ محرم الحرام کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ماہ محرم الحرام کے اندر ہمیں کیا کام کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے، اور یہ اسلام کا کون سا مہینہ ہے۔ تو یاد رکھیے، محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام اور عظمت و حرمت والے مہینوں میں سے ایک اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے انگریزی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، اسی طریقے سے عربی کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائیوں کو چاند کی تاریخ کا کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا، کون سا مہینہ چل رہا ہے اور کون سی تاریخ ہے۔ ہاں، انگریزی تاریخ کے بارے میں بچہ بھی جانتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دینی تعلیمات کی ہمارے اندر کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی ہے، اور یہ تو تاریخ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم نے تو بہت سارے نمازیوں کو، پنج وقتہ کو دیکھا ہے کہ جو 5 وقت نمازوں کے اندر صورتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ صورتیں بھی بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ تو کیا اہمیت ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی ہے، کیا نماز کی ہے، جب ہم 5 وقتہ نمازوں میں پڑھی جانے والی صورتیں بھی یاد نہیں کر سکتے۔ دنیا کی 1000 باتیں ہماری یاد رہتی ہیں، اعتراضات ہماری یاد رہتے ہیں، دنیا بھر کے اعتراضات اماموں پہ کر جاتے ہیں، لیکن 10 صورتیں اگر سننے بیٹھ جائیں تو وہ بھی یاد نہیں ہیں۔ خیر، بہرحال بہت افسوس کی بات ہے۔ تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ محرم کا مہینہ کتنی فضیلتوں والا ہے۔ یہ مہینہ جہاں پر بہت ساری شرعی فضیلتوں کا حامل ہے، وہیں پر بہت سی تاریخی اہمیتیں بھی اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اس مہینے کے اندر رونما ہوئے ہیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ نہ صرف یہ کہ امت محمدیہ کی تاریخ کی یادگاریں اس سے وابستہ ہیں، بلکہ پچھلی امتوں اور جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کے کارہائے نمایاں اور فضل ربانی کی بے شمار یادگاریں بھی یہ مہینہ محرم کا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اور اس مہینے میں ایک دن ہے عاشورے کا دن، یعنی جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے محرم کی، وہ عاشورے کا دن کہلاتی ہے۔ عاشورے کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اور عاشورے کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، اور یہ فضیلت کس وجہ سے، پہلے یہ بتاؤں کہ اس مہینے میں بے شمار واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو قبول ہوئی۔ حضرت ادریس کو آسمان پر 10 تاریخ کو اسی مہینے کی اٹھایا گیا۔ یہ 10 تاریخ بتاؤں گا میں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مہینے کی 10 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن فرعون سے نجات عطا ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی تاریخ کو واپس ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے اسی دن اٹھایا گیا، اوپر صلیب سے نجات عطا کی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں صحت کی دعا اسی مہینے کی 10 تاریخ کو قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب سلطنت جو ہے ان سے ہٹ گئی تھی، تو پھر دوبارہ دعا مانگی، اسی دن اس مہینے کی 10 تاریخ کو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کے آبلے پڑ گئے تھے، جو ان کی دعا بھی صحت کے لیے اسی دن اور اسی تاریخ کو، بلکہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو قبول ہوتی ہے۔ اور ابرہہ کا عبرتناک انجام بھی اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہوتا ہے، عاشورے ہی کے دن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غلاف کعبہ بھی اسی تاریخ کو چڑھایا جاتا تھا، اور اسلامی تاریخ کے بے شمار واقعات بھی اسی تاریخ کے اندر، اس مہینے کی 10 تاریخ کے اندر رونما ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوتی ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی غالباً اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے بے شمار واقعات اسلامی تاریخ کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال، لیکن شرعی اصولوں کی روشنی میں اب میں بتا دوں کہ جس طریقے سے اور مہینوں یا دنوں کے اندر اگر کوئی تاریخی واقعات ہو جاتے ہیں تو اس سے اس کی اہمیت نہیں بڑھ جاتی ہے، یا پھر اس سے گھٹ نہیں جاتی ہے، وہ دن منحوس نہیں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے محرم کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اس مہینے کی
عظمت اور حرمت بلکہ 4 مہینے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے شروع ہی سے جب سے مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے، تخلیق کے کائنات ہی کے دن سے ان 4 مہینوں کی عظمت ہے اللہ کے یہاں۔ اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اور زمانہ اسلام کے اندر بھی، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس مہینے کی، ان 4 مہینوں کی عزت و احترام کا خیال رکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ظالم، جابر، جفاکار ان مہینوں میں جنگ و جدال روک دیا کرتے تھے، لڑائیاں بند کر دیا کرتے تھے ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے، اور اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد بھی پھر اس مہینے کی عظمت کو برقرار رکھا گیا، بلکہ اور اس کی مہینوں کی عظمت کو بڑھا دیا گیا۔ اب آئیے میں آپ کو اصل ٹاپک پر لاتا ہوں۔ تو اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے، رمضان کے علاوہ بقیہ مہینوں کے روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت 10 محرم کے روزے کی ہے، اور اس مہینے میں 7 میں یا تو 9ویں تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لینا مستحب ہے۔ خالی 10 تاریخ کا 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ میں یا تو 11ویں کا یا 9ویں کا ملا لیا جائے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، اس لیے کہ یہودیوں کی مشابہت سے اور ہمیں منع کیا گیا ہے، اور مخالفت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کا ایک روزہ رکھنے سے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ محرم کا اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ آپ مجھے کس مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو رمضان کے علاوہ کوئی روزے رکھنے ہیں تو پھر محرم کے روزے رکھو، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی ہے، اور ایک قوم کی توبہ آئندہ قبول فرمائیں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جتنا اہتمام 10 محرم کے روزے کا کرتے تھے، کسی اور روزے کا نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین روزے رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے ہیں، اور افضل ترین نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں، یہ بھی یاد رکھیے، یہ فضیلتیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ماہ محرم کی، لیکن ہم نے محرم کو جو ہے غم کا مہینہ قرار دے دیا ہے، ہم نے ماتم کا مہینہ بنا لیا ہے۔ شیعوں کی طرح بہت سارے سنی حضرات بھی اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ منا لیتے ہیں، حالانکہ میرے بھائیو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، تلاوت اس کے اندر کی جائے، اور 10 محرم کا یا 11 یا 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اور جہاں پر اس کی اہمیت یوں بڑھا دی گئی اسلام کے اندر کہ جیسے اگر ہم اس میں نیکیاں کریں گے تو ان کا ثواب اور مہینوں کے اعتبار سے اس بنسبت بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر ہم اس مہینے میں گناہ کرتے ہیں تو اور مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں اب جیسے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اس مہینے میں شادی بیاہ کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ مفتی صاحب محرم میں شادی کریں یا نہ کریں، خوب یاد رکھیں اس مہینے میں خوب شادیاں کریں۔ اللہ کے نبی کی حضرت غالباً صفیہ سے اسی مہینے میں شادی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا ہے، حضرت عثمان اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح اسی مہینے میں ہوا ہے۔ تو اس مہینے کو غم کا مہینہ ماننا یا ماتم کرنا یہ قطعاً ہی جائز نہیں ہے، اور تعزیے دیکھنا، دنیا بھر کی خرافات کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔